بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ ایک ایسے ٹاپک کے اوپر ہے، ایک ایسے موضوع کے اوپر ہے کہ جو ہر مسلمان، ہر اہل ایمان، ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور اس کے نبی کی نبوت کا اعلان کرتا ہے اور اس کے آخری ہونے پر اپنا ایمان رکھتا ہے۔ یہ ہر اس مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنا، مکمل ویڈیو دیکھنا اس کے لیے اتنے ہی اہم ہے، اتنا ہی لازمی ہے جیسا کہ اس کے لیے نماز پڑھنا لازمی ہے۔ تو آئیں آج ہم آپ کو قرآن سے بتاتے ہیں کہ قرآن کے اندر وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور ہمارے مولوی حضرات ہمیں مساجد میں کیا طریقہ بتاتے ہیں۔ یہ قرآن سے دیکھنے کے بعد آپ کو اپنی گزشتہ عبادات کے اوپر آپ کو غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا کہ آپ اتنے عرصے سے، اتنے سالوں سے جو ہم کرتے آ رہے ہیں، ہمارا وضو ہی ٹھیک نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو ہماری عبادات کیسے قبول ہوں گی، اور ہم ان مولوی حضرات کو کس نگاہ سے دیکھیں گے۔ اس کے بعد یہ آج ہم آپ کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں اور قرآن سے دکھاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے قرآن حکیم کے اندر کیا فرمایا ہے وضو کے بارے میں۔ تو یہ آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ترجمے کے اندر کہ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چہروں کو اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے سروں اور گٹے تک پیروں کا مسح کرو۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ آیت کے اندر واضح طور پر فرما رہا ہے کہ آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ریڈ کلر سے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پہلا حصہ جو ہے اسی آیت کے اندر جہاں پہ غسل دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دھو ڈالو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک۔ یہاں پہ لفظ ہے وغسلو، ٹھیک ہے، فغسلو کا جو ہے یہ لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے چہرے کو دھو لو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے وامسحوا، مطلب کہ مسح کرو، برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، مطلب کہ اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کا مسح کرو ٹخنوں تک، ٹھیک ہے۔ اور آج تک ہم کیا کرتے چلے آ رہے ہیں، مولوی حضرات اس کا ترجمہ ہمیں کیا کر کے بتاتے ہیں کہ دھو ڈالو۔ اوپر فغسلو کا مطلب بھی وہ مولوی حضرات ہمیں بتاتے ہیں کہ دھو ڈالو، اور وامسحوا کا مطلب بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ دھو ڈالو۔ یہ مسح کا مطلب سر کا مسح تو کر لیتے ہیں، تو پاؤں کا مسح کیوں نہیں کرتے؟ پاؤں کو دھونے کا حکم یہ کیوں دیتے ہیں؟ یہ تو ہمارا وضو ہی غلط کروا رہے ہیں، تو یہ ہماری نمازیں، ہمارے دین، ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ آپ سب اس کے اوپر غور و فکر کیجئے کہ اوپر میں نے باقاعدہ ہائی لائٹ کر دیا تھا کہ آپ لوگ بغور دیکھ سکیں کہ اوپر جو ہے وہ غسل دینے کا، دھونے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور نیچے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ہے کہ مسح کرو، ٹھیک ہے۔ وامسحوا کہ نیچے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسح کرو، اپنے سر کا اور اپنے پیروں کا مسح کرو۔ تو ہم لوگ تو اب آپ غور کیجئے کہ ہم آج تک اپنے پاؤں دھوتے چلے آ رہے ہیں وضو کے اندر، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے پاؤں کا مسح کرنا ہے، پاؤں کو دھونا نہیں ہے۔ اب یہ آپ سارے اپنے مولوی حضرات سے سوال کریں، اپنے پیروں سے، جنہوں نے اپنے پیر بنائے ہیں بھائیوں نے، وہ اپنے پیروں سے سوال کریں۔ لوگ اپنے مسجدوں میں جا کے خطبوں میں لوگوں سے پوچھیں، جو جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں لوگ ممبر پہ بیٹھ کے، مسجدوں کے متولی بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے پیر پکڑے ہیں، جن کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، جو سوشل میڈیا پہ مختلف چینلوں پہ بیٹھ کر، اب یہ ویڈیو مجھے نام لینے کی، کسی مفتی، کسی عالم کا نام لینے کی یہاں ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہر اس شخص کو پتہ ہے کہ وہ کس کی تقلید میں ہے، یا کس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، یا کون اسے نماز پڑھا رہا ہے، یا کس سے وہ دین لے رہا ہے۔ وہ اپنے مدرسوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنے گھروں میں، کسی بھی جگہ پہ جہاں ان کے علماء ہیں، والدین ہیں، جو بھی جن سے بھی وہ دین لے رہے ہیں، جس بھی مسلک کے ہیں، وہ اپنے مولویوں سے یہ جا کر سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تو پاؤں کا مسح کرنے کا حکم دیا ہے، سر اور پاؤں کا، تو سر کا مسح تو ہم کر رہے ہیں، پیروں کا مسح کیوں نہیں کر رہے؟ ہم پاؤں کیوں دھو رہے ہیں؟ ہمارا تو وضو ہی غلط ہے۔ جس کا وضو غلط ہے اس کی نماز غلط ہے، جس کا وضو غلط ہے اس کا تو قرآن کو ہاتھ لگانا گناہ ہے۔ وہ قرآن کو ہاتھ کیسے لگا سکتا ہے؟ وہ قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو جتنی دیر قرآن کو ہاتھ میں پکڑے گا گناہ گار ہو رہا ہے۔ جس کا وضو صحیح نہیں ہے اس کی عبادت کیسے صحیح ہے؟ ہم لوگوں کو وضو کا طریقہ نہیں بتایا ان علماء نے، ان مولوی حضرات نے آج تک صحیح طریقے سے قرآن سے وضو کا طریقہ صحیح نہیں بتایا، تو یہ کس طرح سے ہمیں صحیح دین پہنچائیں گے؟
آپ اپنی نسلوں کو بچائیں، خدا را خدا را خدا را خود اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے علم و معرفت میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا علم پہنچائے، ایسا اللہ تعالیٰ آپ کے ایسے سبب پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، گڑ گڑا کے دعا کریں، اور ان مولویوں سے جان چھڑائیں، اور خدا را ان سے سوال اٹھائیں اس ویڈیو کے بعد، اس نالج کے بعد، اس علم حاصل کرنے کے بعد، اس ویڈیو کی وساطت سے یہ قرآن کی آیت ان کے پاس لے کے جائیں، قرآن لیں، جس مسجد سے مرضی قرآن اٹھائیں، قرآن اٹھا کے کھول کے ان کو دکھائیں کہ یہاں پہ تو اللہ نے مسح کرنے کا حکم دیا ہے، آپ کس طرح سے ہمیں وضو کرنے کا طریقہ تک نہیں ان لوگوں نے بتایا، تو آپ یہ سوچیں کہ جسے جہاں وضو کرنے کا طریقہ نہیں بتایا جا رہا، وہاں پہ انہوں نے ہم سے دین کے اندر کیا کیا کچھ چھپا کے رکھا ہوگا۔ خدا را اس سوال کو اٹھائیں، یہ آپ کے اور ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے، کہ ان کی بہتری کا سوال ہے۔ اگر آج ہم یہ سوال نہیں اٹھائیں گے، ہماری آنے والی نسلیں بھی جہالت میں ڈوبی رہیں گی، گمراہی میں ڈوبی رہیں گی، اور خدا را یہ تبلیغ کے نام پر، یہ جو لوگ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، جب ان کو خود وضو کرنا نہیں آتا، یہ کس منہ سے تبلیغ کرنے جاتے ہیں؟ یہ جماعت اسلامی والے جو اتنے لوگوں کو، بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں، پوری دنیا میں چینل بنا لیا، مدنی چینل، سارا کچھ، یہ کیا دین دے رہے ہیں جب وضو کرنا نہیں سکھا سکتے؟ یہ انجینئر صاحب اور یہ دوسرے مفتی صاحب اور یہ مفتی منیب صاحب جو چاند کی تصدیق کرتے ہیں، جنہیں وضو کرنا نہیں آتا، وہ چاند کی کیا تصدیق کریں گے؟ ہمارے قادری صاحب، کوکب نورانی صاحب، طاہر القادری صاحب، الیاس قادری صاحب، یہ جتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے چینلز پہ بیٹھے ہیں، وہ جن کو وضو نہیں کرنا آتا، یہ ہمیں کیا دین دیں گے؟ ان سے سوال پوچھیں، یہ ہمیں کون سا دین دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیوں دین کے اندر تفرقہ پھیلا رہے ہیں؟ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، جنہیں قرآن کا مطلب سمجھنا نہیں آتا، وہ ہمیں دین بتائیں گے؟ خدا را سوال اٹھائیں، خاص طور پہ جو تبلیغ کرنے جاتے ہیں، ان سے سب سے پہلے سوال اٹھائیں کہ تمہیں تو وضو کرنا نہیں آتا، تم کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہو؟ جو مسجدوں میں جن کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے سوال اٹھائیں کہ تمہیں تو وضو کرنا نہیں آتا، تم نے ہمیں آج تک وضو نہیں صحیح کرنا سکھایا، تم ہمیں کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہو؟ ہمیں کیسی نمازیں پڑھا رہے ہو تم؟ ہمارا تو وضو ٹھیک نہیں ہے، ہماری نماز کیسے قبول؟ ہماری نماز نہیں قبول، ہمارا قرآن پڑھنا نہیں قبول، ہمارے تو دین کا بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے۔ خدا را یہ سوال اٹھائیں، اپنے مدرسوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنی مجلسوں میں، ہر جگہ اس سوال کو اٹھائیں، اور یہ لازمی، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ حق آپ تک جیسے پہنچا، آپ اسے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اگر آپ یہ حق دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے تو اس گمراہی کے اندر آپ بھی شامل ہوں گے، گمراہی کو پھیلانے کے لیے۔ خدا را اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اس حق کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں، اور یہ حق لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ سوال اٹھائیں ہر جگہ پہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔